عابد کو جب یزید سے بابا کا سر ملا، کیا ملا کہ مرہم زخم جگر ملا، دت کے بعد باپ کے سر سے بھی سر ملا ہے، سفر میں شان سے حکم سفر ملا، جو اہل بیت کے جناب کو رونے آکے گھیر لیا ماں، رونے آکے گھیر لیا ماں، کو بہنوں نے باری باری لیا گود میں، وہ زینب نے ہونٹ رکھ دیے بھائی کے ہونٹ پر، زینب نے ہونٹ رکھ دیے بھائی کے ہونٹ پر، دریا بہا کے اشک کے بولے، وہ نوح اگر یا پھری ہے آپ کے ہم سے در بدر روز سے جدا ہوئی، دم سے آپ کے زور سے پشت زخمی ہے دلغام، زور سے پشت زخمی ہے دلغام، سے آپ کے ہماری تم کو خبر ہے کہ یا نہیں، ہمارے سر سے ردائیں اتار لی تمہاری بہنیں یہاں راستے میں بندھی، تمہاری بیٹی کے حیثے لیا لگی، ہمارے حال پہ دم شریف تھے، ہمیں ایک رسی میں بارا، ہمیں ایک رسی میں بارا، اسیر تھے، ہمارے حال پہ دم شریف تھے، ہمیں ایک رسی میں بارا، اسیر تھے، سواں بھی 20واں بھی ہوا قید ہی میں ہایا، تمہاری فاتحہ بھی ہم نہ کرنے باپ نہ کہا کہ یا کوئی بھائی
سر کو لار کیا سخاوت ان کے یہ خواہاں تمہیں سنا فاتحہ کا کہ ہم نام لیتے تھے علی پہ اس دن ہم کو یہ نعرے علی پہ اس دن ہم کو یہ نعرے نہ دیتے تھے عابد کو جب یزید سے أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على العبد المغيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماوات أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون علماء اعلام مراجع اسلام کی صحت و سلامتی کے لیے اسلام کی بالادستی کے لیے دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے اور مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے بے گھروں کے گھر کے لیے بے زروں کے زر کے لیے مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے حجت حق ولی حق امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی تلاوت فرمائیے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد آل اطہار کے دشمنوں پر لعنت آل اطہار کے قاتلوں پر لعنت آواز بلند صلوات اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کے ایک مرتبہ مہدوی صلوات کی تلاوت فرمائیے. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اذان محترم
جس آیت پہ آج نبی مجلس ہے، تاسوعہ ہے عشرہ ولایت کے عنوان پہ، مظلوم ترین ولایت، مظلوم ترین عبادت علی کی ولایت، کہ جس کے عنوان پہ یہ عشرہ چل رہا ہے، تو آج اس کی نبی مجلس ہے۔ زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، ولایت کی پہلی منزل بھی انسان طے نہیں کر سکتا۔ اعلان ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تمہارا ولی ہے۔ اور اس کا رسول ولی ہے جس کا تعلق ہویت سے ہے، ہوا کا رسول ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور وہ لوگ ولی ہیں، وہ جماعت ولی ہے، الذین کہ جو لوگ یقیمون الصلاۃ نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور جب بھی زکوٰۃ دیتے ہیں رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں۔ رب العزت نے اپنی ولایت کا ذکر اس لیے کیا تاکہ جن کی ولایت کا بیان ہونے والا ہے ان کی عظمت کو ظاہر کرے۔ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ خبردار کبھی ذہن ناقص میں یہ تصور نہ کرنا کہ جن کی ولایت بعد میں آ رہی ہے وہ کوئی غیر متصل ولایت نہیں، وہ ایسی ولایت ہے جیسی میری ولایت ہے، اور اس طرح کی ولایت ہے کہ جس طرح کی ولایت کائنات میں موجود ہو ہی نہیں سکتی سوائے توحید کی ولایت اور رسول کی ولایت کے سوا۔ جس طرح سے اس کی ولایت ہے اس طرح سے رسول کی ولایت ہے، اور اسی طرح سے ان کی ولایت۔ اب ایک کی ولایت نہیں، پہلے کی ولایت بھی ویسی ہے، دوسرے کی ولایت بھی ویسی ہے، تیسرے کی ولایت بھی ویسی ہے، اور جب 12واں آئے گا تو ولایت اللہ کا مظہر اتم بن کے ظاہر ہوگا۔ کل حدیث بیان کی تھی کہ فرمان ہے، حدیث سے قدسی ہے، لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلقت النار۔ یاد ہے نا کہ اگر دنیا والے علی کی محبت پہ اکٹھا ہو جاتے تو اللہ یہ فرما رہا ہے میں جہنم کو خلق ہی نہ کرتا، ٹھیک ہے نا؟ تو جہنم کی خلقت کا سبب بنا علی کی عداوت، مولا کی دشمنی۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان لاکھ نمازی ہو، لاکھ روزے دار ہو، لیکن اگر اس کے دل میں ولایت امیر المومنین نہیں تو جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ دیکھیں گناہ کی دو قسمیں ہیں، سب جانتے ہیں، ایک گناہ گناہ صغیرہ ہے، ایک گناہ گناہ کبیرہ ہے، چھوٹا گناہ بڑا گناہ۔ اور یہ بہرحال سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے، ورنہ روایت ہے کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھنا ہی بڑا گناہ بن جاتا ہے، چھوٹا گناہ سمجھ کے کسی بھی گناہ کو کرنا بڑا گناہ۔ کوئی چھوٹا گناہ آپ کر رہے ہیں اور ذہن میں آپ کے یہ تصور ہے کہ میں
چھوٹا گناہ کر رہا ہوں تو وہ چھوٹا گناہ رہتا نہیں، بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ پڑھنے کی حد تک چھوٹا گناہ ہو سکتا ہے، عمل میں آ کے بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ توجہ نہیں ہے۔ سوچنے کی حد تک، پڑھنے کی حد تک چھوٹا گناہ ہے، لیکن جب عمل کی منزل آتی ہے تو وہی چھوٹا گناہ بڑا گناہ بن جاتا ہے، اس لیے کہ جس کی آپ نافرمانی کر رہے ہیں وہ خود چھوٹا نہیں ہے، اس کے نام کے ساتھ اکبر آتا ہے، اللہ اکبر اس کے نام کے ساتھ ہے۔ تو جس کی نافرمانی کی جا رہی ہے، دوست کا کہنا نہیں مانا، یہ چھوٹی نافرمانی۔ باپ نے اگر ہلکا سا کہا اشارتاً بھی نہیں مانا تو یہ اس سے بڑی نافرمانی۔ مولا نے کچھ کہا نہیں تو یہ بڑھتے بڑھتے کہنے گناہ کس کا کر رہے ہیں؟ اس ذات کا کہ جس نے آپ کو منع کیا۔ جب منع کر دیا تو حرام، اور جب حرام ہے تو حرام مطلق، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک صغیرہ ہے، ایک کبیرہ۔ ایک گناہ صغیرہ ہے، ایک گناہ کبیرہ، جو سمجھانے کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ لیکن عزیزو، بخشش کی جب منزل آتی ہے، اللہ کا ایک نام رحمان ہے، ایک نام رحیم ہے، ایک نام کریم ہے، ایک نام غفار ہے، ایک نام ستار ہے، ایک نام ارحم الراحمین ہے، ایک نام خیر الغافرین ہے، ایک نام جابر العزم الکثیر ہے۔ یہ کن کے لیے؟ کہ گناہوں کی بخشش جہاں ہوتی ہے وہاں یہ نام آتے ہیں کہ اللہ گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ اگر یہ کہیں کہ گناہوں کی بخشش کا تصور ہی نہیں ہے تو پھر انسان کی زندگی مہمل ہو جائے گی۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ کہنا کہ اللہ گناہوں کی بخشش نہیں کرتا یا نہیں کر سکتا، تو خود یہ کہنا بہت بڑا گناہ ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو اب اور یہ سوچنا کہ میں نیک ہوں، میں تو اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ اور جب فرما رہے تو یہ بھی گناہ ہے کہ اپنے کو نیک سمجھنا۔ ملتا ہے کہ روز قیامت آئے گا اور ایک شخص فخریہ انداز میں کہے گا اپنا نام عمل لے کے، میں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اے اللہ مجھے جنت کا راستہ دکھا۔ آواز آئے گی میری مغفرت کی وجہ سے، میری رحمت کی وجہ سے اس کو جنت میں لے جاؤ۔ تو وہ عابد جو اپنی عبادت میں بڑا فخر کر رہا ہوگا کہے گا اے اللہ پھر میرے عمل کہاں گئے، میری عبادتیں کہاں گئی؟ اگر اب بھی تیری بخشش ہے، آواز آئے گی کہ اس کا نام عمل چیک کرو۔ اب جو نام عمل چیک کیا جائے گا، فرشتے کہیں گے اے اللہ یہ تو مستحق جہنم ہے، نماز پڑھی ریا کے ساتھ، روزے رکھے سمعے کے ساتھ، حج کیا عجب کے ساتھ، خود پسندی کے ساتھ، کوئی عمل اس کا بنتا ہی نہیں ہے۔ اب جب وہ دیکھے گا کہ مستحق جہنم ہو گیا تو کہے گا اے اللہ اپنی رحمت کی وجہ سے بخش دے۔ تو جو فرما رہے تو اس ٹائم بخشش ہوگی رحمت کی وجہ سے۔ تو جو فرما رہے تو ہر انسان چاہے کوئی بھی ہو، اگر اللہ اپنی عدالت پہ آ جائے تو صراط پہ قدم بڑے بڑوں کے ڈگمگاتے نظر آئیں گے۔ اگر عدالت پہ آ جائے، بخشش ہے تو سب کے لیے۔ دیکھیں کسی کا چھوٹا گناہ ہے، چھوٹی بخشش ہے، بڑا گناہ ہے، بڑی بخشش ہے، غفار ہے، ستار ہے، قہار ہے۔ اس کی سب سے بڑی بخشش یہ ہے کہ اگر آج اصلی شکلوں میں سب آ جائیں تو کوئی ایک دوسرے کو سلام نہ کرے، ہماری شکلوں پہ پڑھتے ہیں، یہ اس کی بڑی بخشش ہے، یہ اس کی بڑی عطا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئے ایک گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ۔ لیکن ایک گناہ اور ہے کہ جس کی بخشش نہیں۔ ایک تو شرک کیا، مشرک بنے، بخشش نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ جو مشرک ہے وہ ظالم ہے۔ وہ جو فرما رہے ہیں
اس نے عظیم ظلم کیا. ولایت کے لیے ارشاد ہو رہا ہے, ایک صلوات تو پڑھ دے بآواز بلند. ان اعظم الذنوب ترک الولایہ, عظیم ترین گناہ علی کی ولایت کا چھوڑنا ہے. عظیم ترین گناہ. ایک ہے عظیم شرک, ہے ظلم عظیم. علی کی ولایت کا چھوڑنا ہے عظیم ترین. دیکھیں, ایک عظیم ہے, ایک اعظم ہے. اعظم اس کو کہتے ہیں جو عظیم سے بڑا ہو. تو جو فرما رہے, تو شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے, اور علی کی ولایت کا چھوڑنا اعظم الذنوب ترک الولایہ, عظیم ترین گناہ علی کی ولایت کا ترک کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ جو چھوٹا گناہ ہے اس کی بخشش نہیں ہے, تو جو عظیم ترین گناہ ہے اس کی بخشش کیسے ہوگی؟ یہ بھی گناہ, وہ بھی گناہ. وہ جو فرما رہے ہیں, تو علی کی ولایت کا چھوڑنا گناہ نہیں, عظیم ترین گناہ, اعظم گناہ. ہمارے ہاں بحثیں ہوتی ہیں کہ کیا علی کی محبت اور ولایت کل ہے, شیعہ مذہب کا جز ہے یا نہیں, کلمے کا جز ہے یا نہیں. بحث کی جاتی ہے کلمے کے متعلق. سوال ہوتا ہے کہ کلمے میں ہے یا نہیں. کوئی مستحب کہتا ہے, کوئی واجب کہتا ہے, کوئی قربت کہتا ہے, کوئی تقرب کہتا ہے, کوئی عجیب ترین. دیکھیں, مستحب کس کو کہتے ہیں کہ جس کے, توجہ فرمائیے گا, مستحب کس کو کہتے ہیں, واجب کس کو کہتے ہیں؟ مستحب اس کو کہتے ہیں جس کے کرنے میں ثواب ہے, چھوڑنے پہ گناہ نہیں. اللہ اکبر. مستحب اس کو کہتے ہیں جس کے کرنے میں ثواب ہے, چھوڑنے میں عذاب نہیں. مثلا قنوت جو ہے یہ نماز میں مستحب کہا جاتا ہے. کوئی اگر نہیں پڑھتا تو مارنی پڑے گی اس کو. نماز تہجد مستحب ہے, کوئی نہیں پڑھتا اس پہ عذاب نہیں ہوتا. تو اگر نماز تہجد نہ پڑھنے پہ عذاب ہوتا تو آج تو پوری آدھی دنیا ختم ہو چکی ہوتی. ماشاءاللہ کتنے افراد ہیں جو نماز تہجد نہیں پڑھتے. ماشاءاللہ سے الحمدللہ کتنے افراد ہیں جو نماز تہجد نہیں پڑھتے. اور یہ وہ نماز ہے کہ اگر کوئی امام زمانہ سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو نماز تہجد سے بہتر کوئی چیز نہیں. عذاب نہیں ہے, یہ نماز تہجد نہیں پڑھتا, ٹھیک ہے مستحب چھوڑا اس نے, عذاب نہیں ہے, مار نہیں پڑے گی. کیوں نماز تہجد نہیں پڑھے گی؟ کوڑے نہیں پڑیں گے, نہیں پڑھے. پڑھ لیتا تو ثواب ہوتا, نہیں پڑھتا مار نہیں ہے, عذاب نہیں ہے. اچھا یہ ہے, یہ مستحب کی تعریف. اگر مستحبات میں ہوتی تو حارث پہ عذاب کیوں آیا؟ اگر ولایت ٹوٹل کہا جاتا ہے جز نہیں ہے, بس یہ کلمے کا حصہ نہیں ہے, شیعہ مذہب کا حصہ نہیں ہے, اگر اس میں ہوتی حارث پہ عذاب کیوں آیا؟ اچھا فرض کریں کوئی اس آیت کو ایسے پڑھے, انما ولیکم اللہ ورسولہ, اللہ ولی اور رسول ولی, بس باقی آیت نکال دے. قرآن پڑھتے ہوئے کوئی یہ کہ انما ولیکم اللہ, اللہ ولی ہے اور رسول ولی, بس باقی آیت نکال دیں, تو کیا کہیں گے اسے؟ نہیں, میں سوال کرتا ہوں دنیا کی نگاہ میں کیا کریں گے؟ بھئی قرآن کوئی چھاپے یہ حصہ نکال کے, والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, ان کو نکال کے بس یہ کہیں اللہ ولی رسول ولی. قرآن چھاپے اتنا حصہ نکال دے, کیا کہیں گے؟
اسلام سے خارج ہو گیا، کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا، منکر ہو گیا. تو یہ کیا بات ہے؟ جب تک قرآن میں پڑھتے ہو تو ملا کے پڑھتے ہو. اللہ اکبر. جب تک قرآن میں پڑھتے ہو ملا کے پڑھتے ہو. اللہ ولی، رسول ولی، علی ولی. قرآن سے نکالا تو اللہ ولی اور رسول ولی. یہ کیا بات ہے؟ یہ تفسیر پر رائے نہیں ہے. تفسیر تو اس کو کہتے ہیں جو قرآن میں لکھا اس کو بیان کرنا. اللہ کہہ رہا ہے 3 ولی، تم 2 کیوں کہتے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے جیسا میں ولی ویسا رسول ولی ویسا وہ ولی. یہ ہے قرآن. اور بھائی مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ علی ولی اللہ کو ثابت کرو حسن عسکری کی کتاب میں، علی ولی اللہ کو ثابت کرو اس کی کتاب میں، اس کی کتاب میں، اس کی کتاب میں، اس کی کتاب میں. کہاں بیٹھے ہیں؟ علی ولی اللہ کو دکھاؤ اس کی کتاب میں، اس کی کتاب میں، اس کی کتاب میں، اس کی کتاب میں. دبانا ہے، ویسے کبھی دبانا نہ ہو، لیکن اگر جہاد کا اذن ملے تو آپ باپ کے قدموں کو دبانا شروع کر دیں گے. جی بڑی ضرورت ہے ان بوڑھے ماں باپ کو میری. ویسے پوچھے نا، لیکن اگر جہاد کا اذن ہو جائے تو ایسے بہانے بنائے جاتے ہیں. تو جہاد واجب ہے، عورتوں پہ نہیں. تو میں نے یہ سب چیزیں آپ کے سامنے کھول کے بیان کر دی. نماز واجب ہے، نابالغ پہ نہیں، غیر مکلف پہ نہیں، مجنون پہ نہیں. روزہ واجب ہے، بیمار جو ہے وہ اس سے نکل جاتا ہے. حج واجب ہے، غیر مستطیع پہ نہیں. اب آجے اسی جملے پہ، علی کی ولایت نہ مستحب میں نہ واجب میں، واجب نہیں اوجب واجبات میں. تو جو فرما رہے اوجب واجبات میں. اوجب جانتے کس کو کہتے ہیں؟ ہر واجب سے بڑا واجب. اوجب اس کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے واجب واجب بنے. اللہ اکبر. جس پہ ہر واجب کا دار و مدار ہو اس کو کہتے ہیں اوجب. جس کی وجہ سے، اور ایسا واجب ہے چاہے بیمار ہو، چاہے صحت مند ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے سفر میں ہو، چاہے حضر میں ہو. نماز 4 سے 2 رکعت ہوتی ہے. علی کی مجلس 1 گھنٹے سے 10 منٹ کی نہیں ہوتی. علی کی ولایت کم نہیں ہوتی، وہ پوری رہے گی. سفر میں ہو، حضر میں ہو، چل رہا ہو، سو رہا ہو، جاگ رہا ہو، کھا رہا ہو، پی رہا ہو، جس حال میں ہو. علی علی شرط ہے، علی علی لازمہ ہے، علی علی ضرورت ہے. اس لیے کہ ہر شے کی ضرورت کا نام علی ابن ابی طالب ہے. تو یاد رکھنا علی کی ولایت اوجب واجبات میں سے ہے. اوجب ہے، اوجب. جس طرح عقیدہ توحید اوجب واجبات میں سے ہے، عقیدہ نبوت اوجب واجبات میں سے ہے، اسی طرح عقیدہ ولایت اوجب واجبات میں سے ہے. اور آپ تو جانتے ہیں واجب کے لیے وقت مقرر ہے، اوجب کے لیے وقت نہیں ہے. نماز آپ پڑھ رہے ہیں، صبح پڑھیں گے اگر اٹھ گئے تو، ورنہ تو ٹھیک نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے سوئیں گے یا 10 منٹ پہلے. اذان ہونے والی ہے، سو جاؤ. ایسا نہ ہو جاگ رہے ہو، اذان ہوگی تو پھر تو پڑھنی پڑ جائے گی. بہتر ہے سو. اور اس ٹائم شیطان ایسی تھپکی دیتا ہے، کیا بڑی اچھی نیند آتی، اس ٹائم سو جاتا ہے انسان. روزہ جو ہے اب وہ سال میں 1 مہینہ رکھنا ہے، وہ بھی اگر رکھ لیا تو اول تو بڑی کوشش ہوتی ہے کسی طرح سے بچت ہو جائے. بچت نہیں ہوتی تو سال میں 1 مہینہ.
نماز فجر کی پڑھی تو پورا ٹائم گزر گیا. اب ظہر کی نماز, پھر عصر کی, پھر مغرب, پھر عشاء, 17 رکعت نماز. بڑا عابد ہو تو 20 منٹ میں پڑھ لے گا, ورنہ تو چل میں آیا. رکوع اور ڈائریکٹ پرواز ہوتی ہے سجدے میں. اٹھنا, سجدے سے اٹھتے ہوئے یعنی بحول اللہ تک وہ جو ہے سبحان رب الاعلیٰ و بحمدہ, آدھا سجدہ جو ہے وہ اٹھتے ہوئے پڑھتے. اتنی جلدی. ٹیلی فون سننا ہے تو اس کے لیے جناب نماز جلدی جلدی. مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم. نماز پڑھ رہا ہوں, عابد آدمی ہو, زاہد آدمی ہو, اسپیشل فون کو آن کیا جاتا نماز کے لیے. صراط الذین انعمت علیہم. یہ صورت, یہ نماز ہے 17 رکعت, وہ خالص نہیں ہے اللہ کے لیے. تو ایک آدمی سو رہا ہے, اس سے اگر پوچھے سوتے ہوئے, اٹھایا, ہاں بھائی نماز پڑھ رہے ہو, تو کہے گا یار طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ کوئی سوتے ہوئے نماز پڑھتا ہے؟ رات کے 3 بجے پوچھے, ماشاءاللہ روزہ ہے آپ کا, ماہ رمضان میں پوچھے 3 بجے, روزہ رکھا ہوا ہے آپ نے, کھائیں گے پیئیں گے؟ کہیں گے یار اس ٹائم کھلے نہیں ہوں گے ڈاکٹر, ورنہ جا کے دکھا دو 3 بجے کون روزہ رکھتا ہے. سوال یہ ہے کہ واجب کے لیے وقت ہے. جو بندہ سو رہا ہے اس سے میں پوچھتا ہوں کہ تم نماز پڑھ رہے ہو, تو وہ میرے دماغ پہ اعتراض کرتا ہے, شرم نہیں آتی, یہ نماز کا ٹائم ہے. روزہ رکھ رہے ہو, اعتراض کرتا بھائی طبیعت ٹھیک ہے, یہ روزے کا ٹائم ہے. اسی کو جب میں اٹھا کے پوچھتا ہوں تیرے دل میں علی کی ولایت ہے, تو اسی کی آواز آتی ہے, بھائی علی کی ولایت مجھ سے چھوٹی کب ہے؟ سو رہے ہو تو علی علی, جاگ رہے ہو تو علی علی, چل رہے ہو تو علی علی, کھا رہے ہو تو علی علی, یہ ہے ولایت. مولا فرماتے ہیں بونے علیہ السلام علی خمس, اور بعض مختلف روایات میں کہ اسلام کی بنیاد چند چیزوں پہ ہے, نماز پہ, روزے پہ, حج پہ, زکوٰۃ پہ اور ولایت پہ. تو مولا فرماتے ہیں یہ بتائیں, مولا سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیں اس میں سب سے عظیم ترین چیز کون سی ہے؟ تو فرمایا اعظم الاشیاء ولایت علی ابن ابی طالب. اعظمہن ولایت علی ابن ابی طالب, ان میں سب سے عظیم علی کی ولایت ہے. مومن جب قبر میں جائے گا, چاہے منافق بھی چلا جائے, میں انکار تو نہیں کرتا وہ, بلکہ جلدی چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو بھی جائے گا قبر میں مومن یا منافق, تو ملتا ہے ایک شکل آئے گی اس کے سامنے خوبصورت, پوچھیں گے آپ کون ہیں؟ آواز آئے گی میں نماز ہوں. اچھا کھڑی ہو جائے گی, جو تو نے پڑھی تھی. اب ظاہر ہے جس نے پڑھی نہیں وہ شکل کہاں سے گئی, وہ ایک شکل تو گئی بڑی خوبصورت, جو آپ سب کو کہانیاں سنایا کرے, آپ سے باتیں کرے گی, آپ کو ذکر بیان کرے گی, آپ کی مونس و ہمدم ہوگی. تو نماز جو نہیں پڑھتا اس کی ایک وہ تو گئی, ایک دوست تو اس کا چلا گیا قبر, نماز نہیں پڑھتا. اچھا پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور شکل آئے گی, آپ کون ہے؟ تو آواز آئے گی میں وہ روزہ ہوں جو آپ دنیا میں ہوٹلوں کی نظر نہیں کرتے تھے, پردے والے ہوٹل, میں وہ روزہ ہوں. اچھا صحیح, بڑی خوبصورت. پھر ایک اور شکل آئے گی نورانی خوبصورت, آپ کیا ہیں؟ کہا جی میں حج ہوں جو آپ نے بڑی مشکل سے پیسہ بچا کے کر لیا تھا. اچھا پھر ایک اور شکل آئے گی, کہا جی میں وہ زکوٰۃ ہوں جو تو دیتا رہا. زکوٰۃ میں نے مثال بتا دی آپ کے سامنے کہ صدقہ دینا وہ بھی زکوٰۃ ہے, یہ نیک کام کرنا وہ بھی زکوٰۃ ہے, افعال خیر دینا, زکوٰۃ البدن ترک الذنوب, بدن کی زکوٰۃ گناہوں سے بچنا, آنکھوں کی زکوٰۃ آنکھوں کی زکوٰۃ
حیا کو اپنے وجود میں راسخ کر لینا، ہر شے کی زکوٰۃ ہے۔ اچھا یہاں پہ جملہ ہے تو سنتے جائیں کہ یہ سب زکوٰۃ ہے، لیکن ایک زکوٰۃ جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ حب علی ابن ابی طالب یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو۔ اچھا اب یہ چار چیزیں ہوں گی، پھر ایک اور شخصیت آئے گی، ایسی نورانی شخصیت کہ جس کا نور سب پہ بھاری ہو جائے گا۔ اس کے نور کے سامنے نہ نماز کا نور نظر آئے گا، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، ہر نور پہ حاوی ہوگا اس کا نور۔ قبر اس شخصیت کے نور سے چمک رہی ہوگی۔ یہ سوال کرے گا بھائی آپ کون ہے کہ اتنا نور؟ ہر شخصی، بلکہ یہ بھی پوچھیں گے، نماز پوچھے گی آپ کون ہیں، روزہ پوچھے گا آپ کون ہیں، حج پوچھے گا آپ کون ہیں، زکوٰۃ پوچھے گی آپ کون ہیں، اتنا نورانی چہرہ۔ تو آواز آئے گی میں وہ علی کی ولایت ہوں جو اس کے دل میں تھی۔ تو جو ہمارے میں وہ ولایت ہوں جو اس کے دل میں تھی۔ اب جتنی بلند کرتے جاؤ گے اتنی قبر نورانی ہوتی جائے گی، شک کی لعنت آتی جائے گی، قبر تاریک ہوتی جائے گی۔ علی کی ولایت ہے۔ اور یاد رکھیں جو پہلی شکلیں آئی ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ میں علی کی ولایت نہیں رکھتا، چلو چار تو آ جائیں گے میرے پاس۔ وہ چار اس وقت آئیں گے جب ان کا تعلق اوجب سے ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، وہ چار اس وقت آئیں گی شکلیں قبر میں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کہ جب ان کا تعلق اوجب سے ہوگا۔ نماز پڑھی ہے، چیک کی جائے گی علی کی ولایت ہے اس کے دل میں۔ روزہ رکھا، چیک کیا جائے گا علی کی ولایت ہے اس کے دل میں۔ حج کرے گا، دیکھا جائے گا علی کی ولایت یا علی کے دشمنی میں۔ اسلام ایک سراب ہے بے حب اہل بیت۔ نیر مجیدی لکھنؤ کے شاعر ہیں، فرماتے ہیں اسلام ایک سراب ہے بے حب اہل بیت، للہ جان بوجھ کے دھوکہ نہ کھائیے۔ اسلام ایک سراب ہے۔ سراب جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ بچوں کے لیے، کہ جب آپ روڈ پہ جاتے ہیں تو آپ کو پانی نظر آتا ہے، آگے جاتے ہیں تو دیکھیں پانی نہیں ہوتا، پھر وہ آگے چلا جاتا ہے، پھر آگے گئے، پھر دیکھا، پھر آگے چلے گئے، تو انسان پوری روڈ ختم کر دیتا، پانی نہیں ملتا۔ دھوکہ، اس کو کہتے ہیں دھوکہ، سراب یہ نہیں دھوکہ۔ اسلام ایک سراب ہے بے حب اہل بیت، للہ جان بوجھ کے دھوکہ نہ کھائیے۔ بغض علی میں کیجئے سجدے ہمارا کیا، جنت کا شوق لے کے جہنم میں جائیے۔ اسلام ایک سراب ہے بے حب اہل بیت۔ نظر آئے گا حوریں ملیں گی، آگے ککھ نہیں لگنا۔ نظر آئے گا غلمان ملیں گے، آگے غلمان تو کیا جوتے ملیں گے۔ نظر آئے گا نمازیں پڑھو، یہ سراب ہے، نماز پڑھیں گے یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ سراب ہے۔ علی کی ولایت نہیں ہے دل میں، بس ٹھیک ہے، پھر کوڑے۔ یہی تو ہے کہ ظاہر ہے، فرمان ہے حدیث قدسی میں، جو بندہ میرے بارے میں جو سوچ کے قبر میں آتا میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا۔ اب ایک سوچ کے آتا قبر میں جاؤں گا، اتنے موٹے موٹے سانپ منہ کھول کے آئیں گے، اللہ کہتا ہے جیسا سوچ کے آتا ویسا کر دیتا۔ اب جب یہ سوچتا ہے کہ بڑے بڑے منہ کھول کے سانپ آئیں گے، نماز پڑھو ایسا نہ ہو سانپ کھا جائیں، بڑے بڑے سانپ آئیں گے، دشمنی علی میں پڑتا ہے، پھر سانپ تو آ جاتے ہیں۔ اللہ کہ کسی کا ذہن کے ارادے کو تو خراب نہیں نہ کرنا چاہیے۔ اب وہ سوچ کے آیا کہ اللہ سانپ بھیجے گا قبر میں، اللہ کہتا ہے بھیج دو۔
جو یہ سوچ کے آتا ہے جس قبر میں اسد اللہ آ جائے، میں نے پڑھا ہے ایک نہیں کئی روایات میں کہ جو قبر میں دو فرشتے آتے ہیں ان کے دو نام ہیں، جو علی کا منکر ہوتا ہے اس کی قبر میں منکر و نکیر آتے ہیں، اور جو عاشق مرتا ہے اس کی قبر میں مبشر و بشیر آتے ہیں۔ اسلام ایک شراب ہے بے حب اہل بیت، للہ جان بوجھ کے دھوکہ نہ کھائیے، بغض علی میں کیجئے سجدے ہمارا کیا، جنت کا شوق لے کے جہنم میں جائے۔ یہ قبر میں نور ہوگا علی کی ولایت سے۔ ولایت نہیں نماز پڑھ رہا ہوں روزہ رکھ رہا ہوں، یہ تو آئیں گی چار، اب پتہ چلے گا یہ کیسے آئیں گے، لگ پتہ جائے گا۔ عزیزو، مظلوم ترین عبادت علی کی ولایت ہے۔ کبھی عاشق اہل بیت نے یہ نہیں کہا نماز سے وقت ضائع ہوتا ہے، نہیں پڑھتا یا پڑھتا ہے اس کی اپنی وہ ہے، لیکن یہ نہیں کہتا نماز سے وقت ضائع ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے ٹائم ہمارا ضائع ہوتا ہے، کوئی نہیں کہتا۔ نماز پڑھنے سے وقت کا ضیاع ہے، یا نماز میں کیا رکھا ہے، یا نماز کیا دیتی ہے، یا نماز کیا ہے، یا نماز عبادت ہی نہیں ہے، کوئی نہیں کہتا۔ یا روزے پہ کسی نے اعتراض کیا ہو، حج پہ اعتراض کیا ہو، لیکن یہ علی کی ولایت کتنی مظلوم ہے کہ جس کی کوئی اپنی ذاتی حقیقت نہیں ہے وہ آزاد ولایت پہ اعتراض کرتا ہے۔ علی کی ولایت میں کیا رکھا ہے، علی کے ذکر میں کیا رکھا ہے، علی کے عشق میں کیا رکھا ہے۔ یہ من کن تو مولا ضعیف ہے، یہ ضربت علی ضعیف ہے، یہ علی منی بمنزلت ہارون من موسیٰ ضعیف ہے، اللہم اعطنی بحب خلقک الیک ان یأکل معی ھذا الطیر ضعیف ہے۔ علی کی ولایت تو کہے گا تو معتبر نہیں ہے۔ علی کی ولایت وہ ہے جس کو مان کے شجرے معتبر ہوتے ہیں۔ اور جو فرما رہے زکوٰۃ دی کس نے؟ میرے مولا نے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دی میرے مولا نے۔ اب زکوٰۃ دو حال سے خالی نہیں، یا مولا نے، میں نے بتایا زکوٰۃ صدقے کو بھی کہتے ہیں، زکوٰۃ کو بھی کہتے ہیں، فطرے کو بھی کہتے ہیں، سارے تو دو یہاں پہ دو حال سے خالی نہیں، یا مولا نے زکوٰۃ مال دی یا زکوٰۃ صدقہ دی۔ اگر تو صدقہ کس کو کہتے ہیں؟ زکوٰۃ مال۔ زکوٰۃ مال جو ہے وہ مطلب اس کے لیے نصاب کا ہونا ضروری ہے۔ بھئی یہ انگوٹھی جو تھی کیا تھی؟ میں نے بتایا تھا سلیمان اس کے ذریعے حکومت کیا کرتے تھے، تو کم از کم 40 اور حکومتیں ایسی ہوں۔ توجہ نہیں فرما رہے، کہاں بیٹھے ہیں؟ کم از کم 40 اور ایسی حکومتیں ہوں جس میں فرشتے ادب سے کھڑے ہیں، تو اس میں سے ایک زکوٰۃ دے دی تو 39 تو پھر بھی ہیں۔ لیکن میرا ایمان یہ نہیں ہے، یہ زکوٰۃ صدقہ تھی جو انلیمیٹڈ مال سے دی جاتی ہے۔ 10-15 کروڑ بینک میں رکھا ہے اور 4-5 لاکھ جیب میں ہے، روپیہ نکال کے دے دیا۔ تو یہ جو مولا نے سلیمان کی حکومت دی تھی یہ زکوٰۃ صدقہ تھی، جو انلیمیٹڈ مال سے، اللہ اکبر، جس کے صدقے میں اتنی حکومت آ جائے۔ زکوٰۃ دی، اور یہ زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں۔ مولا علی نے بھی زکوٰۃ دی، مولا حسین نے بھی دی، ایسا ہی ہے۔ مولا علی نے بھی انگوٹھی دی،
مولا حسین نے بھی. دیکھیں دونوں نے زکات دی ہے. مولا نے دی عاشق کو, سرکار نے دی دشمن کو. ہاں مولا نے زکات دی, مولا علی نے تو فقط انگوٹھی دی. مولا حسین نے زکات دی تو انگلی بھی دے دی. آج شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگی. ہم کیوں نکالتے ہیں شبیہ ذوالجناح؟ شاعر اللہ کا احترام بڑا ضروری ہے. آپ دمبے کا احترام کرتے ہیں کس لیے؟ اس لیے احترام کرتے ہو نا کہ تمہیں دمبے کے نیچے بچنے والا, دیکھ کے نیچے بچنے والا اسماعیل یاد آتا ہے. قربانی دیتے ہو, بکرا قربان کرتے ہو. ہم ذوالجناح کا اس لیے احترام کرتے ہیں کہ ہمیں دیکھ کے نیچے کٹنے والا حسین یاد آتا ہے. مولا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے, آباد و شاد رکھے. مولا نے انگوٹھی دی. ملتا ہے ایک ظالم بجدل نام ہے اس کا, ملتا ہے آیا تو مولا کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی. اس نے بڑی کوشش کی انگوٹھی اتارنے کی, نہیں اتری. میری زبان کو چارہ نہیں ہے, ورم آ چکا تھا زہرا کے چاند کے ہاتھ. ملتا ادھر ادھر ڈھونڈتا رہا, اسے زمین سے ٹوٹا ہوا خنجر ملا. تو اس ملعون نے, بس آگے میں بیان نہیں کر سکتا, باقی خود سوچ لو کہ کیا جسارت کی پھر آواز بلند ہوئی, قتل الحسین بے کربلا. باپ نے زکات دی, بیٹے نے زکات دی. فرق ہے دونوں کی زکات میں. باپ نے زندگی میں زکات دی, بیٹے نے شہادت کے بعد بھی دی, شہادت سے پہلے بھی دی. شہادت سے پہلے کیسے ہے؟ ایک شخص ہے, کوفے کا رہنے والا ہے, کہتا ہے کہ جب میں کوفے میں داخل ہوا, مولا کا چاہنے والا تھا. چونکہ مشہور اتنا کیا گیا تھا, کربلا میں نعوذ باللہ باغی نے خروج کیا ہے, تو مولا کے چاہنے والے بھی لا علم چلے گئے تھے, پھر وہاں سے واپس آئے. یہ ایک شخص کہتا ہے کہ جب میں کوفے میں داخل ہوا, ہر شخص مجھے کہتا ہے کوفے کربلا نہیں گئے. تو میں نے کہا کربلا میں کیا بات ہے؟ کہا ایک باغی نے نعوذ باللہ خروج کیا. جو مجھے دیکھ رہا ہے کربلا نہیں گئے. یار تو اتنا بہادر آدمی, کربلا نہیں گیا. کہتے جب میں اپنے گھر میں داخل ہوا تو میری بچی مجھے کہتی ہے بابا کربلا نہیں گئے آپ. کہا بیٹی کربلا میں کیا ہے؟ کہا بابا ایک باغی نے خروج کیا. کہتا ہے یہ بچی کا کہنا میرے دل پہ ایسے اثر انداز ہوا, میں نے تلوار حمائل کی, زرہ پہنی, گھوڑے پہ بیٹھا, جانے لگا. تو بچی کی آواز آئی, بابا کربلا جا رہے ہیں تو مال غنیمت ملے گا, میرے لیے انگوٹھی لے کے آنا. بابا کربلا سے میرے لیے انگوٹھی لے کے آنا اچھی سی. یہ شخص کہتا ہے کہ میں جب کربلا میں داخل ہوا, مولا حسین کا آخری حملہ ہے, اور یہ وہ حملہ ہے کہ لشکر یزید کوفے کی دیواروں سے جا کے ٹکرایا. میں اس لیے کہتا ہوں حسین بے بس مظلوم نہیں, حسین قدرت مند مظلوم ہے. اللہ اکبر, اتنا قدرت مند ہے, اشارہ کرتا لشکر غرق ہو جاتا. یہی تو ہے نا, رضن بقضائہ و تسلیما لامر, اے اللہ تیری رضا پہ راضی,
کہتا ہے کہ جب میں اونچی جگہ پہ آیا تو میں نے دیکھا ایک شخص ہے جس کے بدن سے نور نکل رہا ہے. کہتا اب جو میں نے منظر دیکھا تو میں نے کہا یار یہ باغی نہیں لگتا. نہ یہ باغی نہیں ہے, یہ تو کوئی اللہ کا ولی ہے. یہ اللہ کا ولی لگتا, باغی نہیں لگتا. کہتے ہیں میں یہ سوچ ہی رہا تھا یہ باغی نہیں, یہ ہے کون؟ عزیزو, زہرا کے چاند میں اتنا تغیر آ چکا تھا مصائب سہ سہ کے. امام سجاد فرماتے جب میرا بابا آخر رخصت آخر کے لیے آیا ہے نا, خدا کی قسم میں اپنے بابا کو نہ پہچان سکا. چہرے پہ علی اصغر کا خون, اتنے زخمی حالت میں میرا بابا تھا, میں نے نہیں پہچانا. اب یہ پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے, شکل جانی پہچانی ہے, مولا کو دیکھ چکا تھا. کہتا لیکن کون ہے نہیں پہچانا جا رہا. ملتا ہے مجمع چھٹا, امام اس کے پاس آئے, میری جان قربان, انگوٹھی اتاری, اس کے ہاتھ میں دی, کہتے اپنی بیٹی کو دے دینا اور اس سے کہنا وہ باغی نہیں, وہ زہرا کا چاند ہے. کہا اس سے کہنا وہ باغی نہیں ہے, وہ حسین ہے. مولا آپ مجھے اجازت دے. کہا نہیں, وقت ختم ہو گیا. کہا مولا میں آپ کو بچاؤں گا. کہا میرا اکبر چلا گیا تو اب مجھے بچائے گا. میرا قاسم چلا گیا, میرا عباس چلا گیا. کہتا مولا آپ کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں, میں پانی لے کے آتا ہوں. کہا پانی کا نام نہ لے میرے سامنے. کہ مولا کس لیے؟ کہا میرا 6 مہینے کا علی اصغر. پانی کا نام نہ لے. عزیزوں وہ موقع آیا, کہتا مولا مجھے اجازت دے. مولا نے کہا نہیں کوئی اجازت نہیں ملے گی. کہتا مولا میں اجازت دے. کہا نہیں تو یہ انگوٹھی بیٹی کو پہنچائے گا, تجھے اجازت نہیں ہے. کہتا مولا اجازت ہے. مولا کہتے میرا حکم ہے چلا جا کربلا سے, جن کے نام تھے وہ شہید ہو گئے, تجھے اجازت نہیں ہے. کہا مولا مجھے اجازت دے. کہتے مولا نے گھور کے دیکھا, کہتے میں بے ہوش ہو کے زمین پہ گرا. جب ہوش سے افاقہ ہوا تو ایک آواز بلند تھی, الا قتل الحسین بکربلا اجرکم علی اللہ. عزیزو 2 جملے اور سن لو, ابھی زلجنہ آئے گا, دل کھول کے ماتم کرنا. تم فقط اکیلے نہیں رو رہے, تمہاری آقازادی سیدہ گریہ کر رہی ہے. میرا ایمان ہے جو خولی کے تنور میں ماتم کرتی ہے, جو شام کے زندان میں ماتم کرتی ہے, جو قتل گاہ کو اپنی چادر سے صاف کرتی ہے, یہاں بھی موجود ہے. عزیزوں پڑھنے والا پڑھتا ہے, مولا اتنے کمزور ہو چکے تھے, کبھی ادھر گرتے تھے کبھی ادھر گرتے تھے. امام کمزور نہیں ہوتا, امام کی طاقت یہی ہے, قدرت مند مظلوم ہے. میں نے پڑھا ہے جب ادھر سے پتھر آتے تھے تو زہرا کا چاند ادھر جاتا تھا, جب ادھر سے آتے تھے تو زہرا کا چاند اس طرف آتا تھا. میر انیس فرماتے ہیں چلتے تھے 4 سمت سے بھالے حسین پر,
چلتے تھے چار سمت سے بالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے پرچیوں والے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر، ارے تیر ستم نکالنے والا کوئی نہیں، گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہیں، گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ یہ میں نے مسائل مجلس میں نہیں پڑھا، آج پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، میں نے نہیں پڑھا، نہ مجھ میں طاقت ہے پڑھنے کی۔ عزیزو اب جب میرا مولا اتنے پتھر کھا چکا تو ادھر سے ابن انس، سنان ابن انس ملعون آگے آیا، اس کے ہاتھ میں ایک لمبا نیزہ تھا۔ میں نے پہلے کہا یہ جملے میں مسائل مجلس میں نہیں پڑھتا، لیکن اللہ جانے آج کیا دل میں آیا ہے جو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ میں سخت روایت پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، مجھے کہا جاتا سخت روایت نہ پڑھو۔ عزیزوں مجھے وہ مصیبت بتاؤ جو آسان ہے، مجھے وہ مصیبت بتاؤ جو حسین کی آسان مصیبت ہے۔ عزاداروں کہتے ہیں سنان لمبا نیزہ لے کے آگے بڑھا، اس نے میرے مولا کے پہلو پہ نیزہ مارا۔ عزاداروں ادھر سے ابن اشعث نیزہ لے کے آگے بڑھا، اس نے بائیں پہلو پہ نیزہ مارا۔ عزاداروں آپ تو جانتے ہیں نیزے کا جانا آسان ہے لیکن نیزے کا نکلنا بڑا مشکل ہے۔ عزاداروں یہ مولا کی پسلیوں میں نیزہ پھنس گیا، ادھر سے ابن انس کھینچ رہا ہے، ادھر سے ابن اشعث کھینچ رہا ہے۔ عزاداروں زہرا کا لال کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے، عزاداروں پسلیوں کو توڑتا ہوا عزاداروں نیزہ باہر آیا، زہرا کا لال زمین پہ آیا۔ عزاداروں میری جان قربان، عزاداروں جناب زینب قلعہ زینبیہ سے دیکھ رہی ہے کہ عزاداروں بھائی نظر نہ آیا، عزاداروں بھائی نظر نہ آیا تو ایک مرتبہ کہتی ہے حسین حسین، اے بھائی حسین، حسین تو کہاں ہے، حسین کہاں ہے؟ عزاداروں شبر کھڑا ہوا ہاتھوں میں سر لے کے، ارے زینب تیرا حسین یہ، زینب تیرا حسین یہ، میری جان قربان۔ عزاداروں ذوالجلال نے اپنے چہرے کو امام کے خون سے رنگین کیا۔ عزاداروں خیمے پہنچا تو سکینہ نے ہاتھوں کو جوڑا، اے بابا کے گھوڑے مجھے اتنا بتا دے حل سکے ابھی، ارے جب میرا بابا قتل ہوا تھا کسی نے پانی دیا؟ عزاداروں یا نہیں دیا؟
से लिपट गए, बतला दे